مقدس مرکز کی انجیل اور اس کا 5واں باب پہلی آیت، 5واں باب پہلی آیت سے خدا کے کلام کی تلاوت کی جائے گی۔ غور سے اس کو سماعت فرمائیں، ایمان سے سنیں اور برکت پائیں۔ اور وہ جھیل کے پار گراسینیوں کے علاقہ میں پہنچے، اور جب وہ کشتی سے اترا تو فی الفور ایک آدمی جس میں ناپاک روح تھی قبروں سے نکل کر اس سے ملا۔ وہ قبروں میں رہا کرتا تھا، اور اب کوئی اسے زنجیروں سے بھی نہ باندھ سکتا تھا، کیونکہ وہ بار بار بیڑیوں اور زنجیروں سے باندھا گیا تھا، لیکن اس نے زنجیروں کو توڑا اور بیڑیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کیا تھا، اور کوئی اسے قابو میں نہ لا سکتا تھا۔ اور وہ ہمیشہ، لفظوں پر غور کریں کہ وہ ہمیشہ رات دن قبروں اور پہاڑوں میں چلاتا اور اپنے کئی پتھروں سے زخمی کرتا تھا۔ کتنی خوفناک اور دہشتناک بات ہے کہ وہ ہمیشہ ہی، رات کو بھی اور دن کو بھی، ہمیشہ قبروں اور پہاڑوں میں رہتا، چلاتا اور اپنے آپ کو زخمی کرتا۔ چھٹی آیت، وہ یسوع کو دور سے دیکھ کر دوڑا اور اسے سجدہ کیا، اور بڑی آواز سے چلا کر کہا، اے یسوع خدا تعالیٰ کے فرزند، مجھے تجھ سے کیا کام؟ تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں، مجھے عذاب میں نہ ڈال۔ کیونکہ اس نے اس سے کہا تھا، اے ناپاک روح اس آدمی میں سے نکل آ۔ پھر اس نے اس سے پوچھا، تیرا نام کیا ہے؟ اس نے اس سے کہا، میرا نام لشکر ہے، کیونکہ ہم بہت ہیں۔ پھر اس نے اس کی بہت منت کی کہ ہمیں اس علاقہ سے باہر نہ بھیج، اور وہاں پہاڑ پر سوروں کا ایک بڑا غول چل رہا تھا۔ بس انہوں نے اس کی منت کر کے کہا کہ ہم کو ان سوروں میں جانے دے تاکہ ہم ان میں داخل ہوں۔ بس اس نے ان کو اجازت دی، اور ناپاک روحیں نکل کر سوروں میں داخل ہو گئی، اور وہ غول جو کوئی 2000 کا تھا کراڑے پر سے چپٹ کر جھیل میں جا پڑا اور جھیل میں ڈوب مرا۔ اور ان کے چرانے والوں نے بھاگ کر شہر اور دیہات میں خبر پہنچائی۔ پاس لوگ یہ ماجرا دیکھنے کو نکل کر یسوع کے پاس آئے، اور جس میں بدروہیں یعنی بدروہوں کا لشکر تھا، اس کو بیٹھے اور کپڑے پہنے اور ہوش میں دیکھ کر ڈر گئے۔ اور دیکھنے والوں نے اس کا حال جس میں بدروہیں تھیں اور سوروں کا ماجرا ان سے بیان کیا۔ وہ اس کی منت کرنے لگے کہ ہماری سرحدوں سے چلا جا۔ خداوند کے کلام کے پڑھے سنے اور قبول کیے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ آخری آیت بڑی خوفناک ہے، ہماری سرحدوں سے چلا جائے۔ کئی مرتبہ ہم بھی یسوع کو کہتے ہیں ہمارے گھر سے چلا جائے، ہماری زندگی سے چلا جائے، کیونکہ ہمیں اور کام کرنا۔ ان لوگوں نے بھی کچھ اور کرنا تھا،
اس لیے یہ یسوع سے کہہ رہے ہیں کہ ہماری طرف سے چلا ہے۔ تو آج کا جو عنوان ہے وہ ہے خداوند یسوع مسیح کے پاس آؤ، کم ٹو ورڈ جیسس کرائسٹ۔ خداوند یسوع مسیح کے پاس آؤ۔ جب یسوع مسیح گراسینیوں کے علاقہ میں پہنچتے ہیں، جیسے ہی اس علاقہ کے اندر یسوع مسیح پہنچتے ہیں تو اس علاقہ میں ایک ایسا شخص رہتا تھا جو بدرو گرفتہ تھا، وہ ایک ایسا شخص تھا جو قبروں میں رہتا تھا، وہ ایک ایسا شخص تھا جو پہاڑوں میں رہتا تھا، وہ ایک ایسا شخص تھا جو قبروں میں چلاتا تھا اور پہاڑوں میں چلاتا تھا، وہ ایک ایسا شخص تھا جو اپنے آپ کو زخمی کرتا تھا، وہ ایک ایسا شخص تھا جو بے بس تھا، بے چارہ تھا، لاچار تھا، جس کو کئی مرتبہ زنجیروں سے باندھا گیا اور وہ اس نے زنجیروں کو پاش کر دیا۔ وہ ایک ایسا شخص تھا جس کو کئی مرتبہ بیڑیوں سے جکڑا گیا اور اس نے بیڑیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور وہ ایسا شخص تھا جس کو کوئی بھی پکڑ نہیں سکتا تھا، کوئی بھی جکڑ نہیں سکتا تھا، کوئی بھی کاموں میں نہیں لا سکتا تھا۔ وہ ایک ایسا شخص تھا جو اپنے گھر سے دور ہے، اپنے بیوی بچوں سے دور، اپنے ماں باپ سے دور بیچاروں کی زندگی گزار رہا ہے۔ وہ ایسا شخص ہے جو قابل رحم پر شخص ہے، جس کو دیکھ کر کوئی ترس کھا سکتا ہے۔ وہ ایک ایسا شخص ہے جو اپنوں سے دور تنہائیوں میں، جنگلوں میں، اور ہمیشہ وہ رات دن جنگلوں اور پہاڑوں اور قبروں میں اور ویرانوں میں زندگی گزار رہا ہے۔ یہ بیچارگی کی انتہا ہے، اور یہ ایسا شخص ہے جو بدرو گرتا ہے۔ بدرو ہو کے کام کیا ہے؟ بدرو ہے جب انسان کو گرفت میں لیتی ہے، جب بدرو ہے اب انسان پر اٹیک کرتی ہے، جب بدرو ہے انسان کی زندگی میں آ جاتی ہے، تو بدرو ہے انسان کو مروڑتی ہے، بدرو ہے انسان کو اس طرح کر دیتی ہے کہ وہ غصے میں رہتا ہے، بدرو ہے انسان کو اس حالت میں لے آتی ہے کہ وہ بار بار چھوٹی چھوٹی باتوں میں طیش میں آ جاتا ہے۔ بدرو گرفتہ انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو زخمی کرتا ہے، اور بدرو ہے انسان کو سکھاتی ہے، بدرو ہے انسان کے نہ صرف بدن پر کام اثر کرتی ہے بلکہ وہ اس کے ذہن اور اس کے دل اور اس کی آنکھوں پر بھی اور کانوں پر بھی قبضہ کر لیتی ہے۔ بدرو ہے نہ صرف یہ کام کرتی ہے بلکہ انسان کو وہ ذلیل و خوار کرنے کے لیے، ابلیس کا کام کیا ہے کہ وہ خدا کی شبیہ کو بگاڑے، اور یہ ابلیس یہی کام کر رہا ہے کہ انسانوں کی شبیہ، خدا کی وہ شبیہ جو انسان ہے اس کو خراب کر رہا ہے، انسان کو وہ کیا کرتا ہے؟ قبروں میں رکھتا ہے۔ بدرو گرفتہ شخص جو ہے قبروں میں رہتا ہے، وہ پیٹ پرستی کرتا ہے، وہ بدروؤں کا آشنا بن جاتا ہے، وہ جادوگر بن جاتا ہے، وہ قبروں اور پہاڑوں میں جا کر چلے کرتا ہے، اور وہ قبروں میں رہ کر کئی کئی مہینے اور دن چلے کر کر کے جادو سیکھتے ہیں، اور آشناؤں اور بدروؤں کو اور مکروں کو اپنی قید میں کر کے وہ انسانیت پر پھر ظلم کرتے ہیں۔ اس لیے بدرو ہے انسان کو تباہ اور برباد کرتی ہے، بدرو ہے انسان کو ہلاک کرتی ہے، بدرو ہے انسان کی کوئی دوست نہیں ہے۔ یہ جادوگر جھوٹے اور مکار ہیں جو ایسا کہتے ہیں کہ بدرو ہے ہماری دوست ہے، ہم جن ہمارے آشنا ہیں اور ہم نے ان کو قید کر لیا ہے، یہ ان کی دشمن ہے۔ ابلیس ہمارا دشمن ہے، ابلیس اور بدرو ہے انسان کی دشمن ہے۔ انسان خدا کی صورت پر بنایا گیا، خدا کی شبیہ پر بنایا گیا، اس لیے وہ شیطان انسان کی شبیہ کو بگاڑنا چاہتا ہے، خدا کی شبیہ کو تباہ
बदरूहें हमारी ज़बानों पर भी कब्जा कर लेती हैं। मुझे याद है कि जब मैं खिदमत में नया आया तो हमारे पास एक ऐसी लड़की आई जिसको देखकर कोई शख्स नहीं कह सकता था कि ये बदरू गिरफ्ता है। और जब हम दुआ कर रहे थे तो कुछ ज़ाहिर नहीं हो रहा था। अचानक से हमने क्या किया